وضو، غسل، پاکی، ناپاکی، نجاست اور نماز، قسم، روزہ، ان تمام کے مسائل ہمارے سامنے آ گئے۔ بچتی ہیں صرف 2-3 چیزیں، ایک زکوٰۃ کے مسائل اور ایک حج کے مسائل۔ حج کے مسائل تو وہیں جا کر کے جب آدمی حج کرنے جاتا ہے تبھی سمجھ میں آتے ہیں، لکھے بھی نہیں جاتے، بہت کم لکھے جاتے ہیں مسائل کی کتابوں میں۔ آج ہمارے سامنے زکوٰۃ کے مسائل، بنیادی اور مختصر طور پر زکوٰۃ کے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، ورنہ زکوٰۃ کے مسائل بہت باریک ہیں اور بہت زیادہ ہیں، بے حد زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ ہر ایک مال کی، ہر ایک سچویشن کی، ہر ایک صورتحال کی الگ الگ مسائل ہیں، اسی لیے صرف بنیادی مسائل آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام میں سے ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا منکر، انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا یہ فاسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ روکنے والوں سے جنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد ایک وفد نے، ایک جماعت نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، زکوٰۃ دینے سے رک گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے تھے ان سے جنگ کی تھی کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے صورتیں ہیں، اس کا نصاب ہے، جس کو نصاب کہتے ہیں، وہ نصاب اگر پا لیا جائے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور نصاب کے اندر عموماً 3 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، یعنی روپیہ ہو، یہ اس کو نصاب کہتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہیں جس کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کے لیے شرط ہے سال کا گزرنا، حولان حول، یعنی ایک سال کا گزرنا، اس مال پر 1 سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اس کا نکالنا ضروری ہوگا۔ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا ان میں سے ایک کی قیمت۔ چاندی کی چونکہ کم ہے اسی لیے اس چاندی ہی کی بتائی جاتی ہے، چاندی کی قیمت انشاءاللہ جمعہ کے روز ہر رمضان میں بتایا جاتا ہے، اس رمضان میں بھی بتایا جائے گا۔ جو متعین قیمت ہے اس کی، صدقہ فطر کی، اور متعین قیمت ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی، انشاءاللہ سب بتایا جائے گا۔ جمعہ کے اندر سب لوگ رہیں گے تو وہاں بتایا جائے۔ اس کے بعد مسائل ہیں، 1 سال گزرنے کی بات آئی کہ حولان حول ہونا چاہیے، تو کسی کے پاس 6-7 مہینے تک یہ قیمت رہی، یا 52.5 تولہ چاندی رہا، یا 7.5 تولہ سونا رہا، بیچ میں 2-4 مہینے نہیں رہا، پھر سال کے اخیر میں واپس آ گیا، تو ایسا نہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، پورا 1 سال گزرنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ سال کے شروعات میں بھی مال تھا، سال کے اخیر میں بھی مال تھا، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے سونے میں، چاندی میں اگر ملاوٹ ہو، 18 کیرٹ سونا ہو، 22 کیرٹ سونا ہو، 24 کیرٹ سونا ہو، یہ سونا اگر ہے یا چاندی ہے اس میں ملاوٹ ہے، تو جو چیز زیادہ ہے، مثال کے طور پر سونا زیادہ ہے تو وہ اس کا حکم سونے کا ہوگا۔ چاندی کے اندر ملاوٹ ہے، کھوٹ ہے، تو کھوٹ کم ہے بہت، چاندی زیادہ ہے، تو پورا جو وزن ہے وہ چاندی ہی کا مانا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کم ہے، جو کھوٹ ہے، جو ملاوٹ ہے، اس کا وزن الگ کر دیں گے اور چاندی کا وزن الگ کر دیں گے، اور اس کا وزن الگ کر دیں گے اور سونے کا وزن الگ کر دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ پورا ٹوٹل سونا ہی اس کا شمار ہوگا، سونا گنا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سال، یہ جو نصاب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس تھا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب سال پورا ہونے سے پہلے اس کے پاس کچھ تولے سونے اور آ گئے، 2-4 تولہ سونا اور آ گیا، 7-3 10 تولہ سونا ہو گیا سال گزرنے سے پہلے۔ مثال کے طور پر 1 سال میں 7 مہینے تک 7.5 تولہ سونا تھا، 7 مہینے تک، سال کے 7ویں مہینے تک 7.5 تولہ سونا تھا، 8ویں مہینے 3 تولہ سونا اور آ گیا،
تو اب یہ 10.5 تولہ سونا ہو گیا. تو ایسا نہیں کہ یہ جو 3 تولہ سونا آگے بڑھا ہے 8ویں مہینے میں، تو اب اس کا جو گنتی ہوگی یہ 8ویں مہینے سے ہوگی. 8ویں مہینے سے 12 مہینہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو 7 تولہ 7.5 تولہ سونا تھا اس میں یہ مل جائے گا، اور سال جیسے 7 مہینہ گزر چکا تھا، 8ویں مہینے میں ملا تھا، تو یہ 8 مہینہ یہ ہو جائے گا، اور 8 4 12 4 ہی مہینے کے بعد پورے ٹوٹل سونے کی زکوٰۃ نکالنے پڑے گی. یہی حکم چاندی کا بھی ہے، یہی حکم قیمت کا بھی ہے. ایسا نہیں کہ جہاں سے ملا ہے وہیں سے اب 12 مہینہ گنا جائے گا، نہیں، جہاں سے فرض ہوا ہے، جہاں سے زکوٰۃ فرض و واجب ہو گئی ہے، اب وہاں سے 1 سال گنا جائے گا، اور بیچ میں جتنا پیسہ بڑھ جائے گا، جتنا مال بڑھ جائے گا، ٹوٹل کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اس کے اندر لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے. اور سونے چاندی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی دھاتویں ہیں یا جتنی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ ان کے لیے جیسے پیتل ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، گلٹ ہے، رانگا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سونے چاندی کے علاوہ ہیں. اس پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ یہ چیزیں اگر تجارت کے لیے ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے اوپر تک پہنچ جاتی ہے. کسی کو کسی کا برتن کا کاروبار ہے، اسی طریقے سے کسی کا لوہے کا کاروبار ہے، اور ظاہر سی بات ہے لوہا اتنا تو رکھے گا نہیں آدمی، چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا لوہا یا پیتل یا گلٹ رانگا وغیرہ جو بھی ہے برتن ہے. تو اس کے اگر یہ تجارت کے لیے یعنی بیچنے کے لیے، سوداگری کے لیے ہے، تو اس پر بھی سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب جب سے وہ مال خریدا تھا، جب سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب سال جب ختم ہوگا تو اس وقت جتنی دکان میں اس کا مال ہوگا، اس پورے مال کا حساب لگا کر کے اس کا زکوٰۃ دینی پڑے گی. البتہ اس کے علاوہ اگر یہ جو چیزیں ہیں، سونے چاندی کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو گھروں کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں اگر ہیں زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جیسے پتیلی، دیگچی، بڑی دیگ، سینی، لگن، یہ دیگ گھر میں رہتے کھانے پینے کے برتن، رہنے سہنے کے چیزیں، کپڑے، یہ سب چیزیں جو ہیں، ہار وغیرہ، موتیوں کا ہار وغیرہ، سونے چاندی کے علاوہ موتیوں کا جو ہار وغیرہ ہوتا ہے، ان سب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہ چاہے جتنا ہو، اور چاہے روزمرہ کے استعمال میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. البتہ یہ تمام چیزیں اگر سوداگری کے لیے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور کرائے کی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر تجارت آدمی ایک تو اس طریقے سے کرتا ہے، خرید و فروخت سے کرتا ہے تجارت، اور ایک تجارت کرتا ہے کرایہ سے کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو لے کر اس کو کرائے پہ دے کرایہ ملتا ہے. تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ تو کرائے کی جتنی چیزیں ہیں وہ چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی اس میں مال آ رہا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ کوئی 10-15 گھر خرید لے، فلیٹ خرید لے اور سب کو بھاڑے پہ دے دے، تو ایک دکان سے جتنا مال نہیں آئے گا، اس سے کہیں زیادہ مال 10-15 فلیٹ سے آ جائے گا. تو کیا مطلب ہے؟ اس پر زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. فلیٹ لے کر کے کرائے پر دینے پر جو کرایہ ملے گا، اس کرائے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہو، گھر بنانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز ہو، اس کو کرائے پر دینا، کرایہ لینا، وہ چیز واپس اپنے پاس آ جانا. کرایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دی، وہ استعمال کر کے اس کی رقم دے گا اور وہ چیز واپس ہمارے پاس آ جائے گی. جیسے ٹینٹ واپس ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو اس پر بھی، ٹینٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور زکوٰۃ سوداگری کا، تجارت کا یا بیچنے کی چیز وہی کہلائے گی جس کو بیچنے کی نیت ہی سے خریدا ہو، بیچنے کی ہی نیت سے خریدا ہو. مثال کے طور پر کوئی ظاہر سی بات ہے جس کی دکان ہوگی وہ مال خریدے گا بیچنے کی نیت سے، اب وہ مال اس کی دکان میں رکھا ہوا ہے، اس پر سال گزر جائے گا، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچ رہا ہے لیکن اس کو خریدا نہیں تھا بیچنے کی نیت سے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسان دھان، گیہوں، چاول رکھے رہتا ہے سال، 2 سال، 3 سال، اور اسی قیمت ہو سکتی ہے 52.5 تولہ چاندی تک قیمت کو پہنچ سکتی ہے، اور اس کی استعمال سے زائد ہے، تو وہ چاہے کہ میں اس کو بیچ دوں، تو بیچے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ اس نے یہ تجارت کی نیت سے نہیں خریدا تھا. البتہ کوئی اس نیت سے ہی لین دین جن کر رہا ہے، چاول گیہوں کی ٹریڈنگ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ایک جگہ سے لے کر کے دوسری جگہ بیچ رہا ہے چاول گیہوں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن خود کا اس کا چاول تھا یا لیا ہی تھا کسی سے، لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں لیا تھا بلکہ رکھنے کی نیت سے لیا تھا، استعمال نہیں ہو پایا، سوچا کہ اب بیچ دوں، تو اب اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی.
اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یہ سال بھر رہنا ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی اتفاق سے وہ مال سال پورا ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو اس پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی کے پاس سونا تھا، کسی کے پاس شادی تھی، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے وہ سونا چاندی چوری ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے سال پورا ہونے سے پہلے اس نے سب سونا صدقہ کر دیا، سب چاندی جو تھی صدقہ کر دیا، جو پیسہ تھا سب صدقہ کر دیا، تو ایسے لوگوں پر، ایسے مال پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ زکوٰۃ کی وجوب کی مختصر اور بنیادی صورتیں تھیں جو میں نے آپ کی بتائی. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن یہ مختصر اور بنیادی جو روزمرہ میں کام لوگوں کی زندگیوں میں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے بتا دیا. باقی جتنی بھی زکوٰۃ کے حوالے سے، مال کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ یہ میرے پاس یہ چیز ہے، ایسی چیز ہے، ایسی حال ہے، صورت حال ہے، سال 2 سال 6 مہینہ کیا ہوا ہے، جو اس کی صورت بتا کر کے مسائل پوچھنے چاہیے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان، زکوٰۃ ادا کیسے کی جائے گی؟ جب اس مال پر زکوٰۃ سال پورا ہو جائے گا، نصاب کے مال پر سال پورا ہو جائے گا، تو اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا. اب زکوٰۃ کا جو حصہ ہے وہ کتنا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں زکوٰۃ 40واں حصہ دی جاتی ہے، یعنی کیا کہتے ہیں 100 روپے میں 2.5 روپے اور 40 روپے میں 1 روپیہ. 40 روپے میں 1 روپیہ اور 100 روپے میں 2.5 روپیہ دی جاتی ہے زکوٰۃ. اب جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کا حساب 2.5% کے اعتبار سے لگا لیا جائے. 2.5% کیا کہتے ہیں مال کا نکالنا ہوگا. اور اس کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں زکوٰۃ کے لیے نکالتے وقت. ایک یہ کہ نیت ضروری ہے. زکوٰۃ نکالتے وقت نیت ضروری ہے. جس کو دے رہا ہے، جس وقت زکوٰۃ روپیہ کسی غریب کو دے، اس وقت دل میں ضرور خیال کرنا، بتانا ضرور نہیں ہے، اپنے دل میں خیال کرنا کہ جو میں رقم دے رہا ہوں یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے. یہ خیال کرنا، یہ نیت کرنا، یہ ارادہ کرنا ضروری ہے. اگر یہ نیت نہیں تھی اور ایسے ہی دے دیا تو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. فقیر کو دے دیا، جو زکوٰۃ کا مستحق تھا اس کو زکوٰۃ دے دی، نیت نہیں کی یا کچھ ارادہ نہیں تھا، مانگنے کے لیے کوئی آ گیا، کیا کہتے ہیں اس کو ضرورت تھی، رقم کی ضرورت تھی، خطیر رقم کی ضرورت تھی، 5,000 روپے اٹھا کر کے اس کو دے دیا. پھر بعد میں سوچا کہ 5,000 دے دیا ہوں، یہی بہتر تھا کہ زکوٰۃ دے دیتا، میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی. تو اب یہ سوچے کہ میں اسی میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں. تو اس میں ایک صورت میں گنجائش ہے. وہ گنجائش یہ ہے کہ اگر وہ مال جس فقیر کو دیا ہے اس کے پاس ابھی موجود ہے، اس نے ابھی اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں بعد میں نیت کر لینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. البتہ اگر اس نے اس مال کو خرچ کر دیا، اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا ہے، تو اب نیت کرنے سے، بعد میں نیت کرنے سے کہ میں جو رقم دی تھی اس فقیر کو یہ زکوٰۃ کی میں نیت کر لیتا ہوں، تو ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پھر سے زکوٰۃ پوری نکالنی پڑے گی. یہ نیت یا تو دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے یا مال نکالتے وقت نیت کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر پیسہ تھا، اب کسی دن حساب کے لیے بیٹھا، اب جتنا زکوٰۃ آئی کیلکولیٹر میں وہ مال نکال کر کے رکھ دیا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اب کوئی لینے کے لیے آئے گا یا میں کہیں جاؤں گا یا تو اس کو دے دوں گا. تو نکالتے وقت پیسہ الگ کرتے وقت نیت کر لیا تھا تو بھی زکوٰۃ ادا. اب بعد میں اگر دے گا، اس کو جب دے گا تب نیت نہیں کرے گا، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا کسی اور کو دے دے گا کہ یہ پیسہ فلانے کو دے دینا، فلانے فقیر کو دے دینا یا فلانے صاحب کو دے دینا، تو بھی اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. گرچہ وہ آدمی کو بتائے کہ زکوٰۃ کا روپیہ ہے نہیں ہے، وہ نیت کرے یا نہ کرے نہیں، جس نے پیسہ نکالا ہے نکالتے وقت مال سے الگ کرتے وقت نیت کر لیا تھا زکوٰۃ کی، تو اب وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے دینے والے کو بتانا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا روپیہ ہے. نکالنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ یہ زکوٰۃ کا روپیہ ہے، لیکن لینے والے کے لیے جاننا ضروری نہیں کہ یہ جو میں پیسہ لے رہا ہوں زکوٰۃ کا ہے کہ نہیں. بس دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے والا جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اب وہ اس کو انعام کے نام پہ بھی دے سکتا ہے، تحفے کے نام پہ بھی دے سکتا ہے، ہدیے کے نام پہ بھی دے سکتا ہے کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں، لیکن نیت اس کی کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کی ہو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے کوئی شخص غریب ہے اور زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، لیکن وہ قرض مانگنے کے لیے آیا، ادھار مانگنے کے لیے آیا ہے کہ مجھے ادھار دے دیجئے 5,000 روپے 10,000 روپے مجھے ادھار دے دیجئے، میں آپ کو دے دوں گا، میرے اوپر حالات ہیں، میں انشاءاللہ دے دوں گا. لیکن آپ کو معلوم کہ یہ دے نہیں پائے گا، آپ کو یقین ہے کہ یہ دے نہیں پائے گا، چونکہ نہ اس کا کوئی کمائی کا ذریعہ ہے اور نہ اس کے پاس ایسے حالات ہیں کہ بعد میں اس کو پیسہ ادا کر دے. تو اس وقت آپ اس کو قرض کے نام پہ زکوٰۃ کا روپیہ دیں گے
تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بس ایک شرط یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کہتے ہیں قرض ادا نہیں کر پائے گا، ایسی صورت میں اس کو دیں گے تو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ قرض کے نام پہ بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کسی کو انعام کے نام پہ کچھ دیا، لیکن جو انعام لینے والا ہے معلوم ہے کہ جس کو میں انعام دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب زکوٰۃ کا مستحق کون لوگ ہیں وہ آگے اس کا بیان آئے گا، تو زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو دے دیا انعام کے نام پہ تو بھی درست ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور انعام بھی ہو جائے گا۔ البتہ جو قرض مانگنے آیا ہے، پہلے مسئلہ یہ آ چکا ابھی آیا کہ قرض مانگنے آیا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ قرض واپس نہیں کر سکے گا، یہ غریب ہے، یہ قرض واپس نہیں کر سکے گا، تب آپ زکوٰۃ کو روپے دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن کسی نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا اب وہ واپس نہیں کر پا رہا ہے اور آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے، کسی نے آپ سے 50,000 روپے قرض لیے تھے اور آپ کی 2 سال کی زکوٰۃ ہے 50,000 روپے، اور وہ قرض کیا کہتے ہیں دے نہیں رہا ہے، دے بھی نہیں پا رہا ہے، اور اس کے اوپر حالات بھی آ گئے ہیں اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ اب قرض ادا نہیں کر پائے گا، قرض ادا نہیں کر پائے گا، تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ جو میرا 50,000 زکوٰۃ نکالنی تھی میں اس وقت قرضہ معاف کر دیتا ہوں، وہی قرض میں نیت کر لیتا ہوں زکوٰۃ کی، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قرض مانگنے آیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ قرض ادا نہیں کر پائے گا تو دے رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن پہلے سے قرض لیا ہوا تھا اس قرض کو معاف کرنا زکوٰۃ کی نیت کر کے، ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی صورتیں تھیں۔ اب کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کے لوگوں کو اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صدقہ اور خیرات میں امیر ہو یا غریب، مستحق ہو یا نہ مستحق ہو، دونوں کو دے دیں گے صدقہ خیرات ادا ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر اگر زکوٰۃ کا مستحق سامنے والا نہیں تھا یا جس کام میں دیا گیا ہے وہ کام زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو ایسے صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ عمل صدقہ ہو جائے گا۔ اب کیا کہتے ہیں، جس کے پاس 52.5 تولہ، سب سے پہلی جو صورت ہے، جو شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت نہیں ہے، وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو امیر کہتے ہیں اور ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب کسی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس سے قیمت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ضرورت کے سامان موجود ہیں، یعنی وہ دن کا کھانا کھا سکتا ہے اور اس کے پاس ضرورت اپنی پوری کرنے کے ضرورت سے زائد سامان جو ہیں وہ اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی ضروری نہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے اسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے بلکہ وہ ایک عام آدمی ہے لیکن اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کی چیزیں بھی ہیں اور ضرورت سے زائد 2-4 چیزیں بھی ہیں جس کو بیچ کر کے اگر کوئی ایکسٹرا ضرورت پڑ جائے تو ان سامان کو بیچ کر کے وہ اپنی ضرورت پورا کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ دینا ایسے لوگوں کو درست ہے جس کے پاس یا تو مال بالکل ہی نہ ہو یا مال بہت کم ہو یا مال بہت تھوڑا ہو، اس کو دینا درست ہے۔ بہت تھوڑا ہو کہ اس کے ضرورت اس کی جو پوری ہو رہی، صرف ضرورت پوری ہو رہی ہے اور وہ بھی بہت پریشانی کے ساتھ پوری ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا درست ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب میں نے بتایا کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہوں تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو بیچ کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے ضرورت سے زائد چیزیں؟ ضرورت سے زائد چیزیں سے مراد یہ ہے جیسے کسی کے پاس جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں ضروری ہیں، جیسے کھانے پینے کے برتن جس میں کھانا پکائے گا اور کھانے کی وہ چیز جس کو پکا کر کے کھائے گا، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ اس کے کپڑے جس کو وہ پہنے گا، رہنے کی چھت جس کے اندر وہ رہے گا، یہ چیزیں یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ کسی کے پاس کھانے پکانے کے برتن 2-4 برتن کے سے زیادہ برتن ہیں، دیگ ہے کسی کے پاس، کیا کہتے ہیں لوہا رکھا ہوا کسی بھی طرح کا، کباڑ رکھا ہوا کسی بھی طرح کا، یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ تو اب اس شخص کو زکوٰۃ تھوڑے مقدار میں، ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت ہے 10-50 روپے کا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کو بیچ کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ اگر ایسی بھی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو بیچ کر کے یا جس کا استعمال کر کے وہ اپنی ضرورت پورا کر سکے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
اور اگر یہ شخص جو ایسا مستحق غریب ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں اپنی نسب میں ہے، نسب میں مراد دادا دادی، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی اور پرنانا پرنانی، ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے یہ غریب ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کے اندر ناتی، پوتا اور بیٹا اور پڑ پوتا، پر ناتی، یہ بھی نیچے جتنے ہیں اب جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ان دونوں لوگوں کے علاوہ سب کو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ان تمام لوگوں کو، ساس، سسر، ان سب لوگوں کو سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ میاں کے پاس مال ہے، شوہر کے پاس مال ہے، اس کی زکوٰۃ الگ ہوگی، بیوی کے پاس مال ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ ہوگی۔ ایسا نہیں کہ شوہر نکال دے گا تو بیوی کی ہو جائے گی، بیوی نکال دے گی تو شوہر کو، سب کو اپنی الگ الگ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ البتہ بھائی، بہن، بھتیجی، بھانجا، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے، اور نہ صرف درست ہے بلکہ اگر یہ لوگ غریب ہیں تو بہتر ہے، اور اس کا ڈبل ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص دور زکوٰۃ دینے کے بجائے اپنے ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا اور دوسرے ان لوگوں کی مدد کرنے کا، رشتہ داروں کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ اور عشر کا پیسہ، یعنی جو پیداوار میں ہوتی ہے، اس کے بیان کل انشاءاللہ آئے گا، جو کھیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو نکالا جاتا ہے اس کا کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اس کی قیمت یا جو چیز نکالی جاتی ہے وہ، اور زکوٰۃ، صدقہ فطر اور کفارہ، یہ جو کفارے میں نکالا ہوا مال ہے یہ سوائے مسلمان کے کسی کو نہیں دے سکتے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے تو وہ شخص مسلمان ہونا چاہیے، غریب ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ مسلمان ہونا چاہیے، کافر غریب کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کو پیداوار کی زکوٰۃ دینی، جو چالیسواں نکالا جاتا ہے، غلہ نکالا جاتا ہے، یہ دینی ہے، یہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر جو عید کے روز نکالا جاتا ہے وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے کفارے کے اندر جو کھانا کھلایا جاتا ہے یا جو رقم 1.25 کلو گیہوں کی قیمت جو دی جاتی ہے وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں مدد کرنے کی چیزیں، جیسے صدقہ اور خیرات جو ہے رفاہی کاموں میں بھلائی، یا کسی کافر کو ضرورت مند کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی نیک کام میں کیا کہتے ہیں صدقہ اور خیرات کے پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ نیک کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ نیک کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یتیم خانہ بنوانے میں، مسافر خانہ بنوانے میں، مسجد بنوانے میں، یا مسجد کی کسی چیز کو خرید کر کے دینے میں، یا مسجد کے کسی بھی اعتبار سے دینے میں، یا اسی طریقے سے سماجی کام کرانے میں، راستہ بنوانے میں، رفاہی کام کروانے میں، کسی جہاں پانی کی ٹنکی لگوانے میں، پانی کا انتظام کروانے میں، ہینڈ پائپ لگوانے میں، یا کسی بھی مدد کیا کہتے ہیں رفاہی کاموں میں نہیں دے سکتے زکوٰۃ کا پیسہ۔ زکوٰۃ کا پیسہ صرف اور صرف غریب کو دے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کا قبضہ زکوٰۃ کے پیسے پہ ہونا چاہیے، بغیر قبضے کے اس کی طرف سے بھی آپ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر غریب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر، تو کوئی شخص اپنا زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے آئے اور صرف ڈائریکٹ فیس بھر دے کہ یہ جو تو آپ کے مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں ان کی طرف سے میں یہ پیسہ فیس میں بھر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کا پیسہ جو سامنے والا مستحق ہے اس کو دینا اور اس کو لینا یہ دونوں ضروری ہے۔ قبضہ ہونا، اس کا قبضہ مال پر ہونا چاہیے۔ اب وہ اس کا قبضہ ہو گیا، اب اگر آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ میں نے دیا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے دیا، آپ کی فیس بھرنے کے لیے دیا ہے، برائے مہربانی فیس بھر دیجئے، مکتب میں یا مدرسے میں فیس بھر دیجئے۔ اب اگر وہ فیس بھرتا ہے تو درست ہے، لیکن اگر فیس نہیں بھرتا تو آپ اس پہ زبردستی بھی نہیں کر سکتے، گرچہ آپ نے فیس بھرنے کے لیے ہی پیسہ کیوں نہیں دیا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو آپ زبردستی بھی نہیں کر سکتے، چلیے اب اس سے فیس ہی بھریے۔ اس میں بہت مسئلہ ہے، لوگ سب بھر دیتے ہیں، سب فیس زکوٰۃ کا پیسہ اٹھا کر کے مکتب میں دے دیں، مدرسے میں دے دیا، بھر دیا۔ البتہ یہاں تک کی بھی مسئلہ ہے کہ جس زکوٰۃ کے پیسے سے، جس مدارس و مکاتب کے اندر زکوٰۃ کے پیسے سے مخلوط کھانا پکتا ہے، اس کھانے کا کھانا جو بچہ فیس دے رہا ہے، جو بچہ مالدار ہے، نصاب کا مالک ہے، اس کے گھر والے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ مل کر کے کھا رہا ہے، اسی ایک کھانا ایک ساتھ پڑا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ مدارس کے اندر قبضہ کرایا جاتا ہے اور اس کی ہیلا اپنایا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ مستحق کو دینا چاہیے، اس کا قبضہ ہونا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے
گھر کے نوکر چاکر ہیں اس کی تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر وہ غریب ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تنخواہ سے الگ کر کے دے سکتے، تنخواہ میں اس کی نہیں کاٹ سکتے جو گھر پہ کام کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے سگے ماں باپ کو نہیں دے سکتے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ، اسی طریقے سے رضائی ماں باپ کو نہیں دے سکتے، رضائی دادا دادی کو نہیں دے سکتے۔ یعنی رضائی دادا دادی یعنی جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے، جس عورت کا آپ نے دودھ پیا، اگرچہ آپ اس کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے لیکن صرف اس کا دودھ پیا تو آپ کی رضائی ماں ہو گئی، اور رضائی ماں کو بھی، رضائی رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ سوتیلی ماں، سوتیلا باپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ